پاکستان کی حکومت اور بالخصوص پاکستان کی افواج نے جو جرأتمندانہ اقدام کیا ہے اور جو بہت مضبوطی کے ساتھ جو فیصلہ کیا ہے کہ غیر ملکی جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں انہیں کسی بھی صورت پاکستان میں اب برداشت نہیں کیا جائے گا اور انہیں پاکستان سے بے دخل کیا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ سخت فیصلہ ہے، مشکل فیصلہ ہے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بہت ساری مشکلات آئیں گی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی افواج نے جس جرأتمندانہ فیصلے کو لیا ہے، اس فیصلے کے پیچھے جو مشکلات ان کو اور ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کے باوجود تو ہم پاکستان کی افواج کو اس فیصلے پر، اس جرأتمندانہ فیصلے پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس اقدام کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے، اس شہر کے امن کو قائم کرنے کے لیے بہت ضروری تھا، اس شہر کی معیشت کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس فیصلے کے پیچھے پاکستان کی پوری عوام کو افواج اپنی پشت پر پائیں گے۔ محترم صحافی حضرات، میں نے بار بار اس بات کا بھی اظہار کیا تھا اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت بہت بری طرح اس وقت متاثر ہوئی جب پاکستان میں ہجرت کر کے آنے والوں نے اس پاکستان کی معیشت میں بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی۔ پاکستان میں صنعتیں نہیں تھیں، پاکستان زراعت کے اوپر انحصار کرتا تھا۔ داؤد جیسے لوگ، محمد فاروق جیسے لوگ، حبیب جیسے لوگ، یہ 22 خاندانوں نے اس پاکستان کی معیشت کو اپنے عروج پر پہنچایا تھا، لیکن بدقسمتی کے 1973 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان تمام صنعت کاروں کی تمام صنعتوں کو، تمام کاروبار کو، یہاں تک کہ اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کر دیا، اور قومی آنے کے بعد یہ تمام ادارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ پاکستان کی معیشت بری طرح تباہ ہو گئی اور پاکستان کی اس معیشت کو دوبارہ سنبھال کوئی نہیں سکا۔ آج بھی پاکستان میں معیشت بہت بری طرح تباہی سے دوچار ہے۔ ہم پاکستان میں مقروض ہیں بیرونی دنیا کے، اور اس بیرونی قرضے کو اتارنے کے لیے ہم بیرونی دنیا سے خوش آمدید کر کے سہارے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی قرضوں کی ری شیڈیولنگ ہوتی ہے، کبھی ہم کسی سے قرض مانگ رہے ہوتے ہیں قرض ادا کرنے کے لیے، اور کبھی ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ کسی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا۔ میں آپ کے توسط سے حکومت کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ خدا را اس بات کے اوپر یقین کیجئے اور اس بات کی اسٹڈی کیجئے کہ دنیا کے کسی ملک نے کبھی بیرونی سرمایہ کاری کے اوپر ترقی نہیں کی۔ اگر ہم آج انڈیا کی بہت بڑی اکانومی کو دیکھتے ہیں تو وہاں بل گیٹس نے بنگلور میں آ کے جو انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ اپنا پروفٹ وہاں سے ظاہر لاس اینجلس، کیلیفورنیا شفٹ کرتا ہے، امریکہ شفٹ کرتا ہے۔ آپ جو بھی سرمایہ کاری اس ملک میں لے کر آئیں گے، آپ انہیں سستی زمینیں یا فری زمینیں فراہم کرتے ہیں، آپ انہیں ٹیکس میں چھوٹ فراہم کرتے ہیں، ٹیکس میں ایگزیمپشن آپ دیتے ہیں انہیں، اور اس کے بعد انہیں سستی لیبر پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس سستی لیبر بغیر پیسے کے زمین کے حصول اور ٹیکس میں چھوٹ کا فائدہ جو اس بزنس مین کو ہوتا ہے جو باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو وہ سارا فائدہ اس پاکستان میں آپ کو نہیں ملتا، بلکہ یہ سارا پیسہ، سارا فائدہ واپس اس کے اپنے ملک میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو اگر بیرونی سرمایہ کاری اگر ہوگی تو زیادہ سے زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، لیکن یہ روزگار کے مواقع تو آپ اپنے لوکل انڈسٹریسٹ کو وہ سہولتیں فراہم کر کے جو بیرونی سرمایہ کار کو آپ فراہم کر رہے ہیں اس سے بھی حاصل کی جا سکتی۔ انڈیا دشمن ملک ہے، لیکن کسی کی اکانومی اگر ترقی کر رہی ہے اس کی مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے صرف بل گیٹس پہ بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے صرف فارن انویسٹمنٹ پہ بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے ہاں ٹاٹا برلا پیدا کیے ہیں، انہوں نے اپنے ہاں مٹل پیدا کیے ہیں، انہوں نے اپنے ہاں ایڈوانی پیدا کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو اس وقت آپ
عروج دے سکتے ہیں، ترقی دے سکتے ہیں، جب آپ یہاں کے لوکل سرمایہ کار کو وہ تمام سہولتیں دیں جو آپ بیرونی سرمایہ کار کو سہولتیں دے رہے ہیں۔ اور یقیناً میرے پاس 2 پیسے ہیں تو وہ پاکستان کا ایسٹ ہے۔ اگر یہاں لوکل سرمایہ کار کے پاس وہ یہاں پیسہ لگا کر کماتا ہے تو وہ پاکستان کا ہی ایسٹس کاؤنٹ ہوگا، لیکن کسی بیرونی سرمایہ کار کو آپ وہ سہولت فراہم کر رہے ہیں تو یہاں سے نفع منتقل ہو جائے گا۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پر لوکل سرمایہ کار کو وہ سہولتیں فراہم کریں جو آپ بیرونی سرمایہ کار کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میاں نواز شریف کے آنے کے بعد اس سوچ کو، اس امید کو تقویت ملی ہے، اور لوگوں میں یہ ڈسکشن عام ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب آ گئے ہیں تو سعودی عرب سے انویسٹمنٹ آ جائے گی، اور اب قطر سے انویسٹمنٹ آ جائے گی، اور اب بحرین سے انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ یہ تمام جگہ سے انویسٹمنٹ آ بھی جائے تو ملک ترقی اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے یہاں کے لوکل سرمایہ کار کو ٹاٹا، برلا اور امبانی بننے کا موقع فراہم نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر لوکل سرمایہ کار کو سہولتیں فراہم کی جائیں، خصوصاً ان سرمایہ کاروں کو جو برآمدات سے